ایک محبت کی ادھوری کہانی۔ کمرے میں چھائی خاموشی، جیسے سانسیں گھٹنے لگی ہوں۔ فریال خاموشی سے صوفے پر بیٹھی تھی، نگاہیں نیچی، چہرے پر ایک عجیب سا سکوت، جیسے جذبات کی موت ہو چکی ہو۔ ہر چیز بے رنگ، ہر سانس بوجھل لگ رہی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور فرحت بیگم اندر داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر جھنجھلاہٹ کے آثار تھے، جیسے کسی نے برداشت کی حد پار کر دی ہو۔ وہ دروازہ بند کر کے فریال کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور بغیر کسی تمہید کے بول پڑیں، بس بہت ہو گیا فریال، اب مزید برداشت نہیں۔ ریحان کہہ رہا تھا تم اس کے ساتھ ٹھیک سلوک نہیں کرتی، آخر کب تک یہ چلے گا؟ تمہارا نکاح ہو چکا ہے، اس سے تھوڑے دنوں میں رخصتی ہونی ہے، اور تم ہو کہ ہر بات پر منہ بنائے رکھتی ہو، ہر بات کا الٹا جواب دیتی ہو۔ فریال نے سر اٹھا کر ماں کی آنکھوں میں دیکھا، مگر کچھ بولی نہیں، صرف ایک لمحہ کے لیے نظریں ملائیں اور پھر واپس جھک گئیں۔ اگر ریحان تمہیں پسند نہ کر رہا ہوتا تو یہ رشتہ کبھی آگے نہ بڑھتا، مگر تم ہو کہ ہر دن اسے خود سے دور کر رہی ہو۔ میں نے تمہاری پہلی غلطی معاف کر دی، اب اگر یہ رشتہ ٹوٹا تو یاد رکھنا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ فرحت بیگم نے غصے میں میز پر رکھا فون اٹھایا اور تیز قدموں سے کمرے سے نکل گئیں۔ فریال کی سانسیں گہری ہونے لگیں، جیسے اندر کوئی آندھی چل رہی ہو۔ اس نے آہستہ سے خود کو سنبھالا، مگر دل کی بے چینی کم نہ ہوئی۔ وہ جانتی تھی یہ سب اتنا سادہ نہیں تھا جتنا دکھائی دیتا تھا۔ ماں جو سمجھ رہی تھی وہ صرف سطحی سچائی تھی، اصل حقیقت کہیں گہرائی میں دفن تھی، ایسی حقیقت جس کا انکشاف ہر رشتے کی بنیاد ہلا سکتا تھا۔ کمرے میں تنہائی مزید گہری ہوتی جا رہی تھی، سردی کی لہر کھڑکیوں سے اندر داخل ہو رہی تھی، لیکن فریال کو سردی کا احساس نہیں ہو رہا تھا، شاید درد نے ہر حس کو سلا دیا تھا۔ امی میں جتنا ممکن ہے کر رہی ہوں، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی، لیکن اس رشتے میں میرے حصے کا دکھ تم نہیں جانتی۔ ریحان کو سچ معلوم ہو گیا تو اس دن تم کیا کرو گی؟ یہی سوچتے ہوئے وہ ماضی کی طرف سے گئی، وہ دن جب زندگی نے ایک خوفناک موڑ لے لیا تھا، ایک ایسا واقعہ جو اس کی روح پر نقش ہو چکا تھا، ایک ایسا زخم جسے وہ کسی سے بیان نہیں کر سکتی تھی۔ دروازہ ایک بار پھر کھلا، مگر اس بار خاموشی سے ایک سایہ اندر داخل ہوا۔ فریال نے گردن موڑ کر دیکھا تو اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ شخص آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا، چہرہ دھندلا، قدم ہلکے لیکن ارادے واضح۔ کون ہو تم؟ کیوں آئے ہو یہاں؟ فریال کی آواز کانپ رہی تھی۔ کوئی جواب نہ آیا، صرف سرد خاموشی۔ سایہ قریب آیا اور اچانک اس کے چہرے پر رومال رکھ دیا۔ فریال نے چیخنے کی کوشش کی، مگر سانسوں میں کلوروفارم کی مہک گھسنے لگی، دنیا گھومنے لگی، بینائی دھندلا گئی اور پھر سب کچھ سیاہ ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، وہ ایک اجنبی کمرے میں تھی، ہاتھ رسیوں سے بندھے تھے۔ کمرہ ٹھنڈا، مگر کہیں نہ کہیں ہیٹر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ کہاں ہوں میں؟ کس نے لایا ہے مجھے؟ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ تبھی ایک آواز آئی، تم وہی ہو نا جو سب بھول جانا چاہتی ہے، لیکن یاد رکھو ماضی کبھی معاف نہیں کرتا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ فریال نے چیخ کر پوچھا۔ تمہاری آنکھوں میں وہ سوال ہے جس کا جواب تم خود نہیں چاہتی، مگر میں تمہیں وہ سب دکھاؤں گا جو تم نے چھپایا ہے۔ یہ آواز کسی اجنبی کی تھی، مگر جیسے سب کچھ جانتی ہوں۔ فریال کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی، وہ اپنے ماضی کے ایک اور کردار سے مل رہی تھی جو اس کے حال پر اثر انداز ہونے آیا تھا۔ دوسری طرف ریحان اس کی تلاش میں تھا، اسے شک تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ وہ بس فریال کے پیچھے خاموشی سے چلتا رہا، جیسے دل کہہ رہا ہو کہ اسے تکلیف میں مت چھوڑو،
کمرے میں وہ اجنبی اب بھی کھڑا تھا۔ فریال نے ایسا سے کہا، مجھے جانے دو، جو ہوا وہ ماضی تھا، میں اب آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ ماضی کو دفن کرنے سے پہلے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فریال وہ آواز سرد تھی۔ ریحان کو سب کچھ معلوم ہوگا اور تب تمہیں سمجھ آئے گا کہ رشتہ صرف محبت سے نہیں سچائی سے بھی چلتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، مگر فریال کی آنکھوں میں ایک نیا خوف اتر آیا۔ کیا ریحان واقعی جاننا چاہیے گا سچ؟ کیا وہ سب کچھ سن کر اسے معاف کر دے گا؟ ریحان نے سب کچھ جان لیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس جگہ پہنچ گیا جہاں فریال قید تھی۔ دروازہ کھول کر وہ اندر آیا اور صرف ایک جملہ کہا، مجھے تم پر یقین تھا اور رہے گا، مگر اب مجھے سچ بتا دو، مکمل سچ۔ فریال کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے سب کچھ بتا دیا، ماضی کی دھوکہ دہی، خاندان کی زبردستی اور وہ تکلیف جو اس نے برسوں سے دل میں چھپا رکھی تھی۔ ریحان نے آہستہ سے اس کے ہاتھوں کی رسی کھولی اور کہا، چلو فریال، اب ہمیں نئے سرے سے جینا ہے، تمہاری آنکھیں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ ریحان نے فریال کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے کہا، میں تمہارے ماضی سے نہیں ڈرتا، مجھے صرف تمہارا سچ چاہیے تھا جو آج مل گیا، باقی سب ہم مل کر سنبھال لیں گے۔ فریال نے حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ تم واقعی مجھے معاف کر سکتے ہو؟ میرے جیسا ماضی لے کر تم کیسے؟ ریحان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ محبت صرف خوبصورت لمحوں پر نہیں بنتی، بلکہ زخموں کو سہنے کی طاقت سے بنتی ہے۔ میں تمہیں چھوڑنے نہیں آیا، میں تمہیں اپنا بنانے آیا ہوں۔ مکمل طور پر یہ وہ جملے تھے جنہوں نے فریال کی وجود میں بکھری ہوئی امید کے سارے ٹکڑے جوڑ دیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مگر اب وہ آنسو دکھ کے نہیں، شکر اور سکون کے تھے۔ چند لمحے بعد وہ دونوں اس تاریک جگہ سے باہر نکل رہے تھے۔ روشنی کی طرف سڑک پر آتے ہی فریال نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے برسوں بعد دل نے سچ میں سانس لی ہو۔ فرحت بیگم جو اب تک بے چینی سے بیٹی کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی، دروازے پر کھڑی ہوتے ہی جیسے عمر بھر کی تھکن سے آزاد ہو گئی۔ فریال کو گلے لگاتے ہوئے ان کی آنکھیں برسنے لگیں۔ مجھے معاف کر دو اماں، میں سب کچھ تم سے چھپاتی رہی، بس ڈرتی تھی کہ سچ سب کچھ برباد نہ کر دے۔ نہیں بیٹی، فرحت بیگم نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، سچ کبھی رشتے نہیں توڑتا، وہ تو انہیں سچا کرتا ہے۔ گھر کی دیواریں جو کبھی خاموش تھیں اب محبت کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ رشتہ جو ٹوٹنے کی دہانے پر تھا اب پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ کچھ دن بعد فریال اور ریحان کی رخصتی ہوئی، سادگی سے مگر خوشیوں سے بھرپور۔ ہر چہرے پر مسکراہٹ تھی، ہر دل مطمئن۔ زندگی کا نیا سفر شروع ہو چکا تھا اور اب جب بھی فریال آئینے میں خود کو دیکھتی، اسے اپنی آنکھوں میں وہ روشنی نظر آتی جو برسوں سے گم تھی، محبت کی، سچ کی اور قبولیت کی روشنی۔ وہ جان چکی تھی تمہاری آنکھیں وہ راز بیان کرتی ہیں جو زبان کبھی نہیں کہہ پاتی۔